ناول پیار دوبارہ نہ ہوگا۔ انوشے کی محبت اور سمجھداری اور جہانگیر کے بدلے سے شروع ہوئی یہ کہانی۔ دیکھتے ہیں اس کہانی کا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سب نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر کہانی، ہر ناول، ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی ملتے رہیں۔ وہ کیفیٹیریا میں اپنی بیسٹ فرینڈ سدرا کے ساتھ بیٹھی اپنے نوٹس کھولے آج کے اٹینڈ کیے گئے لیکچرز کے بارے میں بڑے انہماک اور توجہ سے گفتگو کرنے میں مصروف تھی۔ وہ بی ایس زولوجی کے لاسٹ ایئر کے فائنل سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ آج کل اس کے ایگزام سر پر تھے، سو وہ اپنی ساری توجہ صرف اور صرف اسٹڈیز کو دے رہی تھی۔ وہ ابھی بھی نوٹس میں سر دیے کسی بہت ہی اہم پوائنٹس کو ڈسکس کر رہی تھی کہ یکدم اسے اپنے قریب کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کے دائیں جانب سے آنے والی کولون کی وہ مخصوص خوشبو، وہ ایک لمحے میں آنے والے کو پہچان چکی تھی۔ وہ خوشبو اس کا تمام دھیان اپنی طرف لے گئی۔ ناچار اسے سر اٹھانا پڑا۔ اس نے خوشبو کی سمت میں اپنا رخ موڑا تو اس کی توقع کے عین مطابق جہانگیر افریدی اس کے اپنی طرف متوجہ ہونے کے انتظار میں ہی کھڑا تھا۔ اس کے آتے ہی سدرا وہاں سے کھسک گئی، گویا وہ ان دونوں کی پرائیویسی ڈسٹرب کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اب انوشے اور جہانگیر ہی وہاں موجود تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آئے ہو اب؟ انوشے نے اپنی ناگواری چھپائے بغیر سوال کیا۔ اپنا جواب لینے آیا ہوں۔ اگلے پر تو جیسے اس کے لہجے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اس لیے تو اس نے بہت تحمل سے اس کے لہجے کی ناگواری برداشت کرتے ہوئے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے اور گمبھیر آواز میں اپنا وہاں آنے کا مقصد بیان کیا۔ کون سا جواب؟ میں نے ہماری آخری ملاقات میں تمہارے سامنے ہر بات کلیئر کر دی تھی، پھر کیسا جواب چاہیے تمہیں؟ اس نے شانے اچکاتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا۔ نہیں انوشے میڈم، میں نے تمہیں آج تک کا وقت دیا تھا کہ خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ اس نے آواز پست اور لہجہ سنجیدہ رکھتے ہوئے کہا۔ مسٹر جہانگیر افریدی، میں آپ کو 1000 بار بتا چکی ہوں اور آج پھر بتا رہی ہوں کہ میں اپنے اماں بابا کے فیصلے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ انہوں نے مجھے پالا پوسا ہے اور میری زندگی کے اتنے بڑے فیصلے کو کرنے کا اختیار صرف ان دونوں کو ہے۔ انوشے نے 2 ٹوک انداز میں بات ختم کرنا چاہی۔ اس کا یہ ضدی پن جہانگیر کو غصہ دلا رہا تھا۔ وہ آخری حد تک اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ہر ممکن کوشش میں لگا ہوا تھا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ تم اپنی اس شادی سے انکار نہیں کرنے والی؟ جی بالکل۔ انوشے کی ہٹ دھرمی اب اس کی برداشت سے باہر تھی۔ بس یہ آخری دفعہ تھا، اب میں تمہیں دوبارہ فورس نہیں کروں گا، پر میری ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو، تمہیں اپنی اس ہٹ دھرمی کا خمیازہ ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ انوشے حیدر، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کس جہنم کو اپنی طرف دعوت دی ہے۔ اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ وہ اپنا آپا کھوتے ہوئے بری طرح گرایا۔ اپنی طرف سے اس نے بہت دل دہلا دینے والی وارننگ دی تھی، پر انوشے کا بے تاثر چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اسے اس کی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ دیکھو مسٹر جہانگیر، تم یہ تڑیاں کسی اور کو جا کر دو، مجھ پر اپنا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انوشے حیدر کسی کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں۔ اور پلیز اب جب تک میرے پیپرز نہیں ہو جاتے میرا دماغ کھانے مت آنا، پہلے اتنی ٹینشن ہے اور اوپر سے تم دماغ چاٹنے آ جاتے ہو۔ انوشے نے اپنی زبان درازی اور اپنی بے خوفی کا ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کرتے ہوئے جہانگیر کو اندر تک جلایا اور ساتھ ہی اپنی چیزیں سمیٹ کر وہاں سے رفو چکر ہوئی، کیونکہ اس کے پاس مزید بحث کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ وہاں کھڑا ہتھیلیاں مسلتا رہ گیا۔ وہ خوب اچھی طرح سے یہ بات سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی بالکل بھی نرمی کے لائق نہیں۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی اپنا سا منہ لے کر وہاں سے غائب ہوا۔ اس دن کے بعد جہانگیر نے انوشے سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی رابطہ، اور اس سے رابطہ رکھتا بھی کیوں، کیونکہ آج تک انوشے کے ساتھ اس نے جو ملاقاتیں کی تھی ان کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے آگے لاچاروں کی طرح ہانک ہانک کر واپس آ جاتا، اور اس محترمہ پر نہ اس کی کوئی بات اثر کرتی تھی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی معنی رکھتی تھی، کیونکہ فی الوقت اس کے نزدیک اس پر حق جتانے یا حکم چلانے کا حق صرف اور صرف اس کے والدین کو حاصل تھا۔ سو وہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اور اس پر اپنا حق چلائے یا اپنی مرضی کے مطابق کوئی بات منوائے۔ پر وہ کیسے جہانگیر کی بات مان کر اپنی شادی سے انکار کر لیتی؟ وہ کیوں اپنے ماں باپ کی مرضی اور پسند سے طے پانے والے ایک اچھے بھلے رشتے سے انکار کر کے ان کا دل توڑتی؟ جہاں تک بات تھی جہانگیر کی دھمکیوں کی، تو اسے ان کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنی قسمت پر اور قسمت لکھنے والے خدا کی اپنے بندوں سے محبت پر پورا بھروسہ تھا۔ اسے بھروسہ تھا کہ اس نے اس کے لیے جو لکھا ہے وہ بہترین ہوگا۔
اس لیے وہ جہانگیر کی کسی بھی تڑی یا دھمکی کو خاطر میں لائے بغیر اپنا سارا دھیان صرف اور صرف اپنے ایگزامز کی تیاری میں لگائے رکھتی تھی۔ اپنی شادی کی طرف سے اس کا اطمینان اور سکون دیکھنے لائق تھا، اور ایک جہانگیر تھا جس کا سارا سکون، سارا سکھ شادی کا سوچ کر ہی اڑن چھو ہو جاتا تھا۔ ایک ایک کر کے دن گزرتے گئے، نہ انوشے کے اطمینان میں کمی واقع ہوئی اور نہ ہی جہانگیر کی بے سکونی میں۔ انوشے کے ایگزامز ختم ہوتے ہی گھر میں شادی کے ہنگامے شروع ہوئے اور ہر نئے دن کے ساتھ زور پکڑتے گئے۔ زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے والی انوشے جیسی کسی بھی لڑکی کے لیے یہ دن بہت ایکسائٹڈ ہوا کرتے ہیں، اس لیے انوشے بھی حد سے زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ اس کی شادی کی بہت سی تیاریاں تو پہلے سے ہی مکمل تھیں، اور رہی صحیح تیاریاں انوشے میڈم بڑے جوش و خروش سے خاص اپنی موجودگی میں مکمل کرواتی، اور ان سب مصروفیات میں اتنی خوش اور اتنی مگن تھی کہ اسے جہانگیر کی خاموشی، اس کی چپ تک کا احساس نہیں ہوا۔ لیکن جہانگیر کا معاملہ بالکل برعکس تھا۔ وہ بھلے ہی کچھ کہتا نہ ہو، لیکن ایک آگ تھی جو ہر دم اس کے اندر سلگتی رہتی تھی۔ وہ ہر دن، ہر رات انوشے کی آئندہ زندگی کو اجیرن کرنے، اسے تکلیف پہنچانے اور اسے تڑپانے کے نت نئے منصوبے پر غور کرتا رہتا۔ اس نے بہت بار چاہا کہ وہ ایک مرتبہ پھر جا کر انوشے سے شادی سے انکار کرنے کی ریکویسٹ کرے، پر انوشے کا ڈھیٹ پن اور ہر دفعہ کا ایک ہی جواب اس کی ہمت توڑ دیتا۔ اسے انوشے پر غصہ تھا، اپنے آپ پر بھی غصہ تھا کہ وہ اپنے پیرنٹس کو اپنی محبت کے لیے راضی نہیں کر پایا۔ اسے غصہ تھا کہ وہ اپنی محبت پر اپنے سارے اختیار کھو چکا تھا۔ آج انوشے کی مہندی تھی۔ ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ مہندی کا فنکشن لڑکے والے اپنے گھر میں اور لڑکی والے اپنے گھر میں کرتے تھے، اس لیے انوشے کے ہاں صرف اور صرف اس کی فیملی، کزنز، کچھ ہمسائیوں اور کچھ دوستوں نے رونق لگائی تھی۔ اس سب کے باوجود بھی وہ نظریں جھکائے عام دلہنوں کی طرح شرمائی ہوئی سی بیٹھی تھی، مگر پھر بھی وہ بہت انجوائے کر رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ دلہن بننے کا مزہ تو ایسے شرما شرما کر بیٹھنے میں ہی ہے۔ اسے ہر لمحہ، ہر پل اتنا انوکھا، اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ وہ مکمل طور پر ہر مومنٹ، ہر سیکنڈ سے لطف اندوز ہوتی رہی، اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کیسے اس دل فریب رات کا ہر پل ختم ہوا۔ کب صبح ہوئی، کب اگلا دن آیا، اور کب وہ تیار ہو کر میرج ہال کے برائڈل روم میں بیٹھی اپنے ہونے والے مجازی خدا کا انتظار کرنے لگی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑنے لگی تھی، کیونکہ اس کا انتظار کچھ زیادہ ہی طویل ہوتا جا رہا تھا، بلکہ اب تک تو کافی لمبا ہو گیا تھا۔ اب تو اسے تشویش ہونے لگی تھی۔ اسے لگا کہ کہیں جہانگیر نے کوئی گڑبڑ نہ کر دی ہو۔ وہ وہاں بیٹھی بہت پریشان ہو رہی تھی کہ اتنے میں اس کی ایک کزن نے اسے باہر سے آ کر اطلاع دی کہ بارات آ چکی ہے۔ وہ جو اس وقت تقریباً بارات نہ آنے کے خوف سے رونے کو تھی، ایک دم اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، اور وہ کوئی عام مسکراہٹ نہیں تھی، ایک بہت ہی خاص مسکراہٹ تھی، جس میں اس کا اطمینان، اس کا جوش، اس کی خوشی اور دلہنوں والی محسوس شرم سب بہت واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ اور پھر اس کے دل کی دھڑکن، وہ بھی الگ ہی لے میں دھڑکنے لگی تھی۔ جو بھی تھا یا جو بھی ہو، یہ نکاح کا پیپر اور اس پر دستخط کرنے کا لمحہ دھڑکنوں کو بے ربط کر کے ہی رہتا ہے۔ وہ بھی اسی لمحے کے اثر میں، اسی لمحے فسوں میں اپنے بے ترتیبی سے دھڑکتے دل کو قابو کرنے کی ناکام سی کوششیں کرتے ہوئے، کانپتے ہاتھوں سے زندگی کو بدل دینے والے اس کاغذ پر اپنے دستخط کر کے اپنے سب حقوق اس پاگل کے نام کر گئی۔ ایک یہ تھی کہ اس کی خوشی اور فرحت سمٹ ہی نہیں رہی تھی، اور ایک اس کے دلہے میاں تھے جو منہ پھلائے اپنی نوکدار ناک پر غصہ سجائے اپنے ہر انداز سے ناخوش ہونے کا عندیہ دیتے رہے تھے۔ جہاں انوشے کو یہ وقت زندگی کا حسین ترین وقت لگ رہا تھا، وہیں جہانگیر بیٹھا اپنی قسمت کے اس انچاہے فیصلے پر کڑے جا رہا تھا۔ اسے یہ وقت، یہ لمحات اس کی زندگی کے بدترین لمحات لگے۔ انوشے رخصت ہو کر اپنے سسرال آ چکی تھی۔ وہ سرخ گلاب کی پتیوں سے ڈھکے اس خوبصورت کمرے کے فرش پر سہج سہج کر قدم رکھتی بیڈ تک آئی۔ فریال بھابھی یعنی دلہے صاحب کے بڑے بھائی کی بیگم نے اسے سہارا دے کر بیڈ پر ٹھیک طریقے سے بیٹھنے میں مدد اور ساتھ ہی مسکراتے ہوئے اس کا لہنگا بیڈ پر خوبصورتی سے پھیلایا۔ انوشے نے جوابی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ان کی مسکراہٹ کا انداز خاصا شرمیلا تھا، جس پر بھابھی کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی، جس پر وہ بھی مزید جھنپ گئی۔ بھابھی کا اسے بار بار ایسے شرمانے پر مجبور کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ اسے تنگ کیے بنا ہی مسکرا کر الوداع کہتی وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی انوشے کچھ دیر تو شرمیلی سی بن کر اپنے سرتاج کے آنے کا انتظار کرتی رہی، پر آخر کب تک وہ ایسے رہتی؟
ان 2 دنوں میں وہ شرمانے کی اتنی ایکٹنگ کر چکی کہ مزید شرمانے کی کوئی گنجائش نہیں بچی، اور اب وہ اپنا سارا دلہناپا بھلائے اپنے بیڈ سے اٹھی۔ بھلا کب تک وہ اس کا انتظار کرتی؟ اسے پوری امید تھی کہ وہ جلدی سے تو کسی صورت کمرے میں نہیں آنے والا، سو کیوں نہ اتنی دیر میں کمرے کا جائزہ ہی لے لیا جائے۔ فرش پر پاؤں رکھتے ہی پیروں کے نیچے آنے والی گلاب کی نرم پتیاں اس کے سارے جسم میں ایک لطیف سا احساس دوڑا گئیں۔ اس کمرے کا فرش، اس کا بیڈ، اس کی سیج، ہر چیز صرف اور صرف گلابوں سے سجائی گئی تھی، جو سرمئی رنگ کی دیواروں اور بلیک فرنیچر سے مزین کمرے کو مزید حسن بخش رہی تھی۔ گلابوں کی دھیمی اور بے انتہا دل فریب خوشبو اس کی ہر سانس مہکا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ڈریسنگ ٹیبل تک گئی، وہاں آئینے میں اپنا حسین سراپا دیکھ کر تو جیسے اس کی اپنی نظریں اس پر سے ہٹنے سے انکاری ہو گئیں۔ بلا شبہ وہ ناقابل بیان حد تک پیاری لگ رہی تھی، اور اے سی کی کولنگ سے یک ہوتا کمرہ، وہ فضا کا معطر پن ماحول کو ایک الگ ہی انداز میں فسو خیز بنا رہی تھی۔ وہ آئینے میں نظر آنے والے اپنے وجود کو محویت سے دیکھتے دیکھتے اچانک سے کسی عجیب سوچ میں الجھی تھی۔ ایک ایک کر کے جہانگیر کی سب دھمکیاں اس کے ذہن کے پردے پر گھومنے لگی تھیں۔ پہلے تو ان دھمکیوں نے اس پر رتی برابر بھی اثر نہ کیا، پر اب وقت بدل چکا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح آزاد نہیں تھی، جہانگیر کے نکاح میں تھی، یعنی ایک طرح سے اس کے رحم و کرم پر تھی۔ ابھی اس نے یہ سب سوچ سوچ کر پریشان ہونا شروع ہی کیا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ ایک کھٹکے سے کھلا۔ توقع کے مطابق جہانگیر اندر داخل ہوا۔ وہ فل بلیک شیروانی میں بے حد چارمنگ لگ رہا تھا، اتنا کہ ایک لمحے کے لیے انوشے سب کچھ بھلائے صرف اسے گھورتی گئی۔ لیکن جہانگیر، اس پر تو انوشے کے طلسمی حسن کا کوئی تلسم نہیں چل سکا۔ جہانگیر کے چہرے پر چھائے سخت تاثرات اس کے سب خدشوں پر پورا اترے، یعنی وہ اپنی دھمکیوں پر پورا اترنے کے لیے اچھی طرح سے تیار تھا۔ لیکن فی الحال اس نے انوشے سے کوئی بات نہ کی، بلکہ اس نے انوشے پر ایک قہر آلود نظر ڈالی اور چہرے کے ایکسپریشنز کو حد المقدوم سخت رکھتے ہوئے اس کے پاس سے ہوتا ہوا اپنی وارڈروب تک گیا۔ اپنے لیے ایک لوز سی ٹی شرٹ اور آرام دہ ٹراؤزر نکال کر نہانے کے لیے واش روم میں گھسا، اور انوشے پیچھے کھڑی سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ وہ اپنے انداز سے اپنے رشتے کی نوعیت، اس کا کھوکھلا پن اور اس کی کمزوری بخوبی جتا گیا تھا۔ انوشے نے یہ بات زیادہ دل پر نہیں لی، بس ایک بیزاری تھی جو اس کے موڈ پر غالب آ گئی۔ اسے کوئی خاص دھچکا بھی نہیں لگا، کیونکہ اسے یہ سب ہونے کا پہلے سے ہی ادراک تھا۔ اس کی ہمت تھی کہ اس نے جہانگیر کے متعلق سب کچھ جانتے بوجھتے اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اپنے والدین کی خوشی کے لیے اس سے شادی سے انکار نہیں کیا۔ اس کی زندہ دلی تھی کہ اس نے ہر چیز جانتے بوجھتے بھی اپنی شادی کے ہر لمحے کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا۔ وہ جانتی تھی کہ جہانگیر اسے خوش دلی سے شریک حیات کے طور پر قبول نہیں کر رہا، پھر بھی وہ ایک لمحے کو بھی یہ سب سوچ کر پریشان نہیں ہوئی، کیونکہ یہ وقت ابھی تک اس پر آیا نہیں تھا اور ان سب مصیبتوں سے گزری نہیں تھی، اور اس کے نزدیک کوئی مشکل آنے سے پہلے اس کے خوف سے اپنے پرسکون لمحات تباہ کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ وہ پیش از مرگ وویلا کرنے والوں میں سے نہیں تھی، اس لیے تو جو ہوگا دیکھا جائے گا کہ مصداق اس نے ابھی تک کسی چیز کی ٹینشن نہیں لی تھی، مگر اب ٹینشن لینے کا وقت آ چکا تھا۔ اب جہانگیر کی بے رخی اور اس کے سرد رویوں کا مقابلہ کرنے کا یا انہیں سہ جانے کا وقت تھا، اور وہ اس کے لیے تیار تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھکان زدہ انداز سے اپنے آپ کو بھاری جویلری سے آزاد کرانے لگی، اور یہ تھکان اس پر ایک دم ہی غالب آئی تھی۔ شاید جہانگیر کا سرد رویہ تھا جس نے اسے اچانک تھکا دیا تھا، کیونکہ اسے ایک موہوم سی، بہت کمزور سی امید تھی کہ شاید وہ اسے خوش دلی سے قبول کر لے۔ دراصل جہانگیر اور انوشے ایک دوسرے کے نیبرز تھے۔ ان دونوں کے گھروں میں یوں سمجھ لیں کہ بس چند انچ کی دیوار کا ہی فاصلہ تھا۔ ان دونوں فیملیز کے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے، اور ان اچھے تعلقات میں انیسہ بیگم یعنی جہانگیر کی والدہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ شخصیت کے اعتبار سے نہایت ہی ملن نثار خاتون تھی، اور دوسرا یہ کہ ان کو انوشے جہانگیر کی نسبت سے ہمیشہ ہی بہت عزیز تھی، یعنی وہ ہمیشہ سے ہی اسے اپنی بہو بنانے کی خواہش مند تھی۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا پہلے تو کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا، مگر جب جہانگیر نے اپنی کسی یونیورسٹی فیلو کے ہاں رشتہ لے جانے کو بولا تو انہوں نے جہانگیر کے آگے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے کہے کو یکسر فراموش کیا اور عام مدرس کی طرح مخالفت پر اتر آئیں۔ مگر جہانگیر کی بار بار کی ضد نے انہیں اس کی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ وہ ہار مانتے ہوئے اپنی خواہش کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کی پسند کو احترام بخشنے پر راضی ہو گئی،
और उसकी मंशा के मुताबिक रिदा के घर रिश्ता लेकर पहुंची। अनीसा बेगम रिदा को देखते ही बहुत खुश हुईं, क्योंकि उसके साथ हुई 2 मिनट की गुफ्तगू के ज़रिए एतराज़ात की लंबी लिस्ट उनके हाथ लगी। बेशक वो जितने अच्छे अखलाक की मालिक हों, लेकिन रिदा जैसी लड़की को वो किसी सूरत अपने बेटे की शरीके हयात के तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उनके घर आते ही जहांगीर ने उन्हें घेर लिया और सामने बिठाकर आंखों में शौक लिए सवाल किया, कैसी लगी आपको रिदा? वैसे तो वो ठीक है, पर मुझे तुम्हारी बीवी के तौर पर अच्छी नहीं लगी। अनीसा बेगम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जैसे उन्हें अपने दिल की बात कहकर बड़ी खुशी मिली हो। जहांगीर एकदम बिगड़ा। क्यों अम्मी, ऐसा क्या मसला है उसमें? बेटा, एक तो वो लड़की हद से ज़्यादा बेशर्म है। अब तुम पूछोगे कैसे, तो मैं बता देती हूँ कि देखो, अभी तो मैं सिर्फ उसको देखने ही गई थी और वो लड़की अपने माँ बाप से ज़्यादा बढ़ चढ़कर अपनी शादी को डिस्कस किए जा रही थी, गोया तड़प रही हो शादी के लिए। अब ऐसी लड़की के बारे में मैं कैसे ये राय कायम करूं कि वो बहुत बाहया और शर्मो लिहाज वाली है। जहांगीर को अपनी अम्मी की राय और इनका एतराज़ सुनकर पतंगा लगा। अम्मी, अब ये कौन सा एतराज़ करने वाली बात है? ये वो ज़माना नहीं है कि लड़कियां रिश्ते वालों के सामने मुंह में दुपट्टे का कोना लेकर शर्माएं और शर्मा शर्मा कर आधा दुपट्टा ही खा जाएं। अम्मी, ये नया ज़माना है और आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। जहांगीर ने अपनी तरफ से बड़ी दलील देकर अपनी अम्मी का एतराज़ रद्द किया था। नहीं बेटा, कोई भी ज़माना हो, कोई भी दौर हो, लड़की की शर्मो हया का उसके अंदाज़ो एतवार से पता चल जाता है, और इसके अलावा उसका ओढ़ना पहनना कहीं से भी उसे बाहया होने का सबूत नहीं दे रहा था। क्या अम्मी, अब आपने ये नया नुक्स निकाल दिया? देखें, ये तो आजकल का फ़ैशन है, उसकी मर्ज़ी जो भी पहने, और मुझे उसकी ड्रेसिंग पर कोई मसला नहीं, तो आपको क्यों एतराज़ है? उसने तड़क कर जवाब दिया। जहांगीर, क्या बकवास कर रहे हो? आज़ाद ख्याली का मतलब ये थोड़ी है कि बंदा बेहयाई पर आंखें बंद करके बैठे। जहाँ तक आजकल के फ़ैशन की बात है, तो बेटा, फ़ैशन जिस दौर का भी हो, एक मुसलमान को अपनी दीनी इक़्तिदार का लिहाज करते हुए उसे फॉलो करना चाहिए। फ़ैशन का मतलब ये थोड़ी है कि बंदा आर्याई हो जाए, बगैर आस्तीनों का चुस्त और टखनों से 6-6 इंच ऊंचा लिबास पहने। अच्छा, लेकिन अम्मी, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। वैसे भी बंदे को उसके लिबास से नहीं परखना चाहिए, और जो भी हो, मैं उसी से शादी करूँगा। आफ्टर ऑल शी इज़ माई लव। जहांगीर ने आखिर ज़िद्दी लहजे में कहा। रिदा इस वक्त इतनी शिद्दत से उसके ख्वासों पर सवार थी कि कोई दूसरी बात उसकी अकल में नहीं आई। बस जहांगीर, बहुत हो गया, अब और बकवास नहीं सुनूंगी। तुम चाहे नाक से लकीरें लगाओ या लाख मिन्नतें करो, मैं कतन इस लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। अनीसा बेगम के साफ इनकार ने जहांगीर को मज़ीद भड़का दिया। तो ठीक है, मैं भी आपकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर उससे कोर्ट मैरिज करूँगा। आपको वो पसंद नहीं तो ना सही। उसने सब लिहाज भुलाकर भरपूर तड़ी दी। उसकी ये बात कमरे में दाखिल होते फैज़ान अफरीदी साहब यानी जहांगीर मियाँ के अब्बा हजूर ने सुनी। उसका तमीज़ से आरी लहजा उन्हें बहुत बुरा लगा। बरखुरदार, अपनी माँ से तमीज़ से बात करो और तहम्मुल से उनकी बात समझो। अगर वो बच्ची वाकई इस लायक होती कि तुम्हें सुख दे पाती, तो तुम्हारी अम्मी कभी इनकार ना करती। मैं खुद भी उस बच्ची से मिला हूँ, इसलिए कहता हूँ कि चुपचाप अपनी माँ की बात मानो। फैज़ान साहब ने अपने संजीदा लहजे में गुस्से की थोड़ी सी आमेज़िश करते हुए जवाब दिया। बहुत गलत बात है, आप अपनी जवान औलाद पर ऐसे अपना फ़ैसला मुसल्लत नहीं कर सकते। उसने अपने दिफा में जवाब दिया। जहांगीर साहब, हम ऐसा कर सकते हैं। तुम्हें सारी ज़िंदगी इतने प्यार से पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, अब ऐसे कैसे तुम्हारी ये फजूल ज़िद मानकर तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी बर्बाद करें? उस बच्ची में एक भी ऐसा गुण दिखाई नहीं दिया जिसे देखकर हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के हामी भरें। अब की बार उन्होंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। बाबा जान, मुझे नहीं पता कुछ, मैं उसी से शादी करूँगा। वो उनकी बात अनसुनी कर कर वहाँ से जाने लगा। अच्छा, तो फिर शौक़ से करना, मैं भी देखता हूँ उसके घर वाले कैसे किसी फ़कीर से उसकी शादी कराते हैं। फैज़ान साहब ने बड़े शातराना अंदाज में जहांगीर को फंसाया। क्या मतलब? जहांगीर ने पलट कर ना समझी से पूछा। मतलब ये कि तुमने अगर मेरी और अपनी माँ की मर्ज़ी के बगैर कहीं शादी की तो तुम्हें सारी ज़िंदगी के लिए जायदाद और बिज़नेस से आग कर दूंगा। फिर मैं देखूंगा कि आसाइशों में पली वो लड़की कैसे तुमसे शादी करेगी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। जहांगीर उनकी बात सुनकर मचल कर रह गया। अब वो मोहब्बत में इतना अंधा भी नहीं था कि जायदाद और बिज़नेस की अहमियत भुलाकर सब छोड़ छाड़ कर रिदा के पास पहुंच जाता। इस सब के बाद अनीसा बेगम अनूशे के घर उसका रिश्ता लेकर पहुंची तो वहां से फ़ौरन ही हाँ हो गई और दोनों तरफ झटपट शादी की तैयारियां शुरू हुईं। बस शादी की तारीख अनूशे के पेपर्स के बाद की रखी गई थी।
جہانگیر بے بس تھا، اپنے والدین کے فیصلے کا شکار ہو گیا۔ وہاں اسے ردا فون پر ایموشنل بلیک میل کرتی کہ تم نے دھوکہ دے دیا، تم نے اچھا نہیں کیا، فلاں فلاں، اور ساتھ ہی وہ اس کو بار بار فورس کرتی کہ اس لڑکی کو سب سچائی بتا کر کہو کہ وہ انکار کر دے۔ جب وہ خود سے انکار کرے گی تو تمہارے پاس اپنی بات منوانے کا ایک زبردست موقع ہوگا۔ تم اپنے پیرنٹس کو کہہ سکو گے کہ دیکھ لی اپنی پسند، انکار کر کے چلی گئی ہے وہ، اور اس کے بعد تم آرام سے اپنی مرضی چلا سکو گے۔ جہانگیر کو ردا کی یہ تجویز بہت معقول لگی، اس لیے وہ بار بار انوشی کے پاس پہنچ کر اسے انکار کرنے کے لیے اکساتا۔ اس نے ہر بار صرف منتوں سے ہی اسے انکار کرنے کا بولا، لیکن اس کے ساتھ آخری دفعہ کی ملاقات پر جب اسے ایک دفعہ پھر انوشی کا 1000 دفعہ کا دہرایا جواب سننے کو ملا تو سچ میں اس کا دماغ ابلا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ لڑکی اس کی بات تو نہیں ماننے والی، اس لیے اسے اس کے ڈھیٹ پنے اور ہٹ دھرمی کی سزا ضرور دے گا۔ جہانگیر نے سوچا کہ ٹھیک ہے، کرنے دیتا ہوں سب کو منمانی، لیکن سب کو اپنی اپنی منمانیوں کا خمیازہ بھگتنے پر مجبور بھی میں ہی کروں گا۔ اس نے اس دن انوشی کی یونیورسٹی سے آنے کے بعد ردا کو کال کی۔ اس نے کال ریسیو کر کے جہانگیر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا، مجھے پتا ہے تم آج پھر اس لڑکی سے نہ ہی سن کر آئے ہوگے، اب میری بات دھیان سے سنو۔ مجھے پتا لگ گیا کہ تم سے کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے میرا پیچھا چھوڑو اور اپنی شادی کی تیاریاں کرو۔ ردا نے اس کی کوئی بات سنے بغیر غصے سے کہا اور فون رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے جہانگیر کی سینکڑوں کالز اور میسیجز میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ جہانگیر اس سب سے بہت اپسیٹ ہوا اور وہ اس سب کا ذمہ دار انوشی کو سمجھتا تھا۔ اس کے خیال میں اگر انوشی درمیان میں نہ ہوتی تو وہ کسی نہ کسی طرح اپنے گھر والوں کو ردا کے لیے منا لیتا، پر اب تو ہر چیز اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اب تو اسے سب پر غصہ تھا اور انتقام کی آگ سی لگ گئی تھی اس کے سینے میں۔ وہ سب کو ان کی منمانیوں کی سزا دینا چاہتا تھا۔ اس نے بارات والے دن بھی جان بوجھ کر لیٹ کروایا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے ہی چھپ کر کہیں چلا گیا تھا اور جس جگہ وہ چھپا تھا وہاں بیٹھا سب کی پریشانی امیجن کر کر کے خوش ہوتا رہا۔ اس کا دل کیا کہ وہ واقعی بارات میں جائے ہی نہ، پر اسے تو بدلہ لینا تھا نا، اسے تو انوشی کو اس کی ہٹ دھرمی کی سزا دینی تھی۔ اس لیے وہ وہاں گیا اور انوشی کو لے کر آیا تاکہ اپنے گھر لا کر اسے اچھی طرح تڑپا سکے، اچھی طرح ستا سکے۔ آج کے دن ولیمہ تھا۔ کل سے لے کر اب تک دونوں کے درمیان ایک طویل خاموشی قائم رہی اور دونوں نے ہی اسے توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ انوشی بس جہانگیر کے کچھ کہنے یا بولنے کے انتظار میں رہی اور وہ خاموشی اختیار کیے بیٹھا رہا۔ ایسے وقت پر وہ اس طرح خاموش رہ کر انوشی پر اس کے غیر اہم ہونے کا احساس ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب جتانے کا اس کا اپنا ہی انداز تھا۔ انوشی نے بھی ابھی تک اس لیے کوئی پیش قدمی نہیں کی تھی کیونکہ وہ جہانگیر کو آبزرو کر رہی تھی، وہ اس کا رویہ جانچ رہی تھی، وہ اس کی ذات کے اندر جھانک کر اسے سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ ولیمے کے بعد سب لوگ گھر واپس آ چکے تھے۔ اس وقت انوشی بیڈ پر بیٹھی اپنا ڈل گرے کلر کا خوبصورت برائڈل گاؤن سنبھالتے ہوئے ہیلز کی سٹرپس کھول کر اپنے پاؤں کو ان جوتوں سے آزاد کروانے میں مشغول تھی کہ جہانگیر تن فن کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے انداز میں جلد بازی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ ہنوز بغیر کوئی بات کیے اور انوشی کے وجود کو یکسر فراموش کیے اپنی وارڈروب کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری کے ایک پورشن میں سے ایک بڑے سائز کا سفری بیگ نکالا۔ اس کے اٹھانے کے انداز سے وہ بیگ سامان سے بھرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ جہانگیر نے وہ بیگ کھسکا کر دروازے کے قریب رکھا اور تیزی سے کچھ دوسری چیزیں اکٹھی کر کے وہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھیں۔ انوشی اس کی ہر حرکت بہت تعجب سے نوٹ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ایسے ہی بغیر بتائے کہیں جاتا، انوشی نے ہمت کر کے خود سے ہی سلسلہ کلام شروع کیا۔ یہ تم کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے بہت استحقاق سے جہانگیر سے سوال کرنے لگی۔ جہانگیر جو اپنا بیگ کھول کر ان سائڈ ٹیبلز پر موجود چیزوں کو وہیں بیگ میں ایڈجسٹ کرنے میں لگا ہوا تھا، اس نے اجنبے سے انوشی کی طرف دیکھا اور انتہائی ناگواری سے گویا ہوا، میں جہاں بھی جاؤں میری مرضی، تمہارا اس سے کیا لینا دینا؟ اپنے کام سے کام رکھو، سمجھی؟ آف کورس تمہاری مرضی ہے، جہاں مرضی جاؤ، لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں کہ میرا تم سے لینا دینا ہے۔ الحمدللہ تمہاری بیوی ہونے کی حیثیت سے سوال و جواب کا حق رکھتی ہوں، انوشی نے اترا کر جواب دیا۔ بیوی ہو تو کیا ہوا، میرا نہیں خیال میں نے تمہیں ایسے سوالات کرنے کا کوئی حق دیا ہے، سو اس لیے اپنی اوقات میں رہو اور میرے معاملوں میں ٹانگ مت اڑاؤ، اور ہو سکے تو اس وقت اپنی شکل میرے سامنے سے دفع کرو۔ اس نے بے عزتی کرنے والے لہجے میں گڑکا۔ جہانگیر کا لب و لہجہ اس کی منشا کے مطابق انوشی کو جلانے میں کارگر ثابت ہوا، لیکن انوشی نے بے تحاشا تحمل سے اس کی گڑکی برداشت کی۔
وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ جہاں کہیں بھی جا رہا ہے اکیلے جا رہا ہے، اور اگر اس نے ساتھ جانے کو بولا تو وہ کبھی نہیں لے کر جائے گا۔ وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، جو بھی تھا۔ وہ اس وقت اسے اکیلا چھوڑ کر اپنے رشتے کو مزید کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ فوراً ہی ریئیکٹ کرنے کی بجائے ذرا سوچ کر بولی، مسٹر جہانگیر، میری بلا سے تم جہاں کہیں بھی جاؤ، انفیکٹ جہاں کہیں بھی دفع ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور سنو، وہ تمہاری ساری دھمکیاں کہاں گئی؟ تم نے تو میری زندگی جہنم بنانی تھی، بٹ تم تو میدان چھوڑ کر ہی بھاگ رہے ہو۔ انوشا طنزیہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کے انداز پر جہانگیر بھن کر رہ گیا۔ انوشا کو اس کے ایکسپریشنز دیکھ کر بڑا مزہ آیا۔ وہ اسے قہر آلود پلس زہر آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ ابھی انوشا کو دو لگائے اور اس کی بولتی بند کرے، لیکن اب وہ اتنا بھی گیا گزرا نہیں تھا کہ نئی نویلی دلہن پر ہاتھا پائی شروع کر دیتا۔ اس لیے صرف اپنے تاثرات سے اسے وارن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر انوشا پھر سے بولی، ویسے شکر ہے تم جا رہے ہو، ورنہ تم جیسے سڑیل کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے بندہ اکیلا ہی رہے۔ ہائے، مجھے تو ابھی سے سوچ کر مزہ آ رہا ہے، کیا سکون سے رہوں گی نا میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شادی کے بعد مجھے ایسی کوئی نعمت ملے گی۔ اف جہانگیر، یو آر سو سویٹ۔ شاباش، جلدی سے اپنا سامان باندھو اور جلدی سے جانا، اوکے؟ لیکن سنو، تم واپس جلدی سے مت آنا۔ اس نے دنیا جہاں کی مسرت خود پر طاری کرتے ہوئے ایک گہری مسکراہٹ سے جہانگیر کو جال میں پھانسا، اور وہ سچ مچ پھنسا تھا۔ وہ سچ مچ اس کے دام میں آیا تھا۔ اس لیے تو جہانگیر انوشا کی مسکراتی شکل دیکھ کر فوراً اس کی خوشی پر پانی پھیرنے والے انداز میں بولا، ایک بات بتاؤ، تمہیں یہ کس نے بولا ہے کہ تم میرے ساتھ نہیں جا رہی؟ جہانگیر بیچارے نے فل ظالمانہ انداز میں انوشا پر بم پھوڑا۔ انوشا کو اس وقت وہ بہت ہی بیچارہ لگا۔ وہ اتنی جلدی اس کی باتوں میں آ گیا تھا۔ انوشا کا دل کیا کہ اس کی بے وقوفی پر گلا پھاڑ کر کہکے لگائے، پر وقت کہکے لگانے کا نہیں تھا۔ اس نے اپنے جذبات پر کنٹرول کر کے حیران ہونے کی زبردست ایکٹنگ کی، جیسے اس پر سچ مچ کا بم پھوڑا گیا ہو۔ نہیں جہانگیر، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو تم اکیلے جا رہے تھے، دیکھو مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ پہلے ہی تم نے مجھے اتنا دھمکایا ہوا ہے، وہاں تو تمہیں موقع مل جائے گا مجھ پر کھلے عام ظلم و ستم کرنے کا۔ نا بابا نا، میں کہیں نہیں جا رہی۔ وہ رونی صورت بنا کر بولی، جیسے وہ جہانگیر کی بات پر بہت ہی سہمی ہو۔ او محترمہ، اپنے یہ ڈرامے بند کرو، آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، یہ اپنا یہ عروسی جوڑا بدلو اور اپنی پیکنگ کرو، تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب میں اس کے آگے کوئی سوال نہ سنوں۔ اس نے عروسی جوڑے پر زور دیتے ہوئے لہجے میں دہشت اور غصہ پیدا کرتے ہوئے کہا، پر جہانگیر، مجھے نہیں جانا۔ انوشا نے آنکھوں میں آنسو تک بھر لیے۔ یہ دیکھ کر جہانگیر کو ذرا سکون ہوا، وہ اسے رلانا ہی تو چاہتا تھا۔ انوشا نے کچھ دیر تک اس سے یہی بحث جاری رکھی، اور آخر شکست تسلیم کرنے کا ناٹک کرتے ہوئے اپنی میکسی سنبھالتی وارڈروب کی طرف بڑھنے لگی، اور وہاں سے ایک آرام دہ ڈریس نکال کر واش روم کی طرف بڑھی۔ وہاں کہاں جا رہی ہو؟ جہانگیر تیزی سے چل کر اس کے پاس آیا۔ اپنا عروسی جوڑا چینج کرنے۔ انوشا کا انداز خفا اور مظلومانہ تھا۔ رکو یہیں پہ، وہ کہتا جلدی سے وارڈروب کی طرف بڑھا اور وہاں سے اپنے لیے جلدی سے جینز اور ٹی شرٹ نکالی اور بھاگ کر واش روم کے دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ انوشا اس کی ان عجیب حرکتوں پر حیران ہو کر دیکھ رہی تھی، اور ساتھ میں الجھ بھی رہی تھی۔ ایک تو وہ اپنا اتنا بھاری ڈریس کب سے پہنے بالکل ہی تھک چکی تھی، اور جلدی سے اس سے چینج کر کر ریلیکس ہونا چاہتی تھی۔ اوپر سے جہانگیر کی حرکتیں، اسے اس پر تھوڑا غصہ آیا، پر سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ فی الحال اسے پی گئی۔ جہاں اس کے اس ایکسپریشنز کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ وہ سچ میں تنگ ہوئی تھی، اور جہانگیر کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ انوشا کو ستائے اور انوشا اس سے تنگ ہو۔ ہٹو نا سامنے سے، مجھے چینج کرنا ہے، اس نے بڑی معصومیت سے اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ نہیں میڈم، تم جاؤ اپنی پیکنگ کرو، ویسے بھی ہمیں آدھے گھنٹے تک نکلنا ہے، تب تک میں ذرا نہا دھو کر فریش ہو جاؤں۔ وہ زہر ہندک مسکراہٹ اچھالتے ہوئے جلدی سے اندر گیا اور پٹک کر دروازہ بند کیا۔ انوشا وہاں غصے سے ناک پھلاتی جل بن کر رہ گئی۔ خیر، اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے مشکل سے اپنا ڈریس سنبھالتے ہوئے اپنا بیگ نکالا اور گھسیٹ کر بیڈ کے پاس لا کر رکھا۔ پھر اس نے اپنی وارڈروب میں لٹکے سارے کپڑے اٹھا کر بیڈ پر پھینکے اور ایک ایک کر انہیں بیگ میں ٹھونسنے لگی، لیکن وہ بالکل بھی آرام سے یہ کام نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر اسے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے جا کر اپنے کمرے کے دروازے کو اچھی طرح لاک کیا۔ جہانگیر اندر واش روم میں تھا اور نہا رہا تھا، اس لیے انوشا نے مطمئن ہو کر وہیں کپڑے چینج کیے اور مزے سے ہلکی پھلکی ہو کر اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ وہ ضرورت کی تقریباً سبھی چیزیں اپنے بیگ میں ٹھونس چکی تھی۔ جہانگیر جب باہر نکلا تو وہ اس وقت بیگ کی زپ بند کر رہی تھی، اور سادہ سے حلیے میں اسے سکون سے بیٹھا دیکھ کر جہانگیر کو تب چڑھی،
پر اس وقت وہ خود پر کنٹرول کر گیا۔ وہ غصے میں شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا اور نظریں گاہے بگاہے بیڈ پر بیٹھے اس وجود کا محاصرہ کر رہی تھی جو وہاں سکون سے بیٹھی جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے میک اپ ریموور سے میک اپ ہٹانے میں مشغول تھی۔ اس کے چہرے کا سکون جہانگیر کو بری طرح کھل رہا تھا، کیونکہ اس کے حساب سے تو اسے بہت اداس اور بے چین ہونا چاہیے تھا۔ آخر وہ اس کی مرضی کے خلاف اسے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ خیر، اس نے اپنے اس خیال کو وہم سمجھتے ہوئے جھٹکا اور اس کی طرف پلٹ کر چلنے کو بولا۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ 2 منٹ رکو، میں ذرا اپنا منہ دھواؤں، انوشے نے کہا، اور پورے 10 منٹ بعد محترمہ منہ کو تولیے سے آہستہ آہستہ خشک کرتی ہوئی جہانگیر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اب میں بالکل ریڈی ہوں، چلو اٹھو چلتے ہیں، انوشے سادگی سے بولی، اور جہانگیر غصے میں سلگتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں اس نے آدھے گھنٹے کا وقت دیا اور کہاں ان سب چکروں میں 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ وہ غصے سے تن فن کرتا اپنے بیگ کا ہینڈل باہر نکال کر اسے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ یہ اپنا بیگ خود اٹھا کر لانا، وہ اونچی آواز میں چڑھ کر کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگا، اور انوشے مچل کر رہ گئی۔ کھڑوس کہیں کا، شرم نہیں آتی؟ بیوی سے بوجھ اٹھواتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں جل کر کہا، اور اپنی نازک سی جان کو مشقت میں ڈالتی جہانگیر کے حکم کی تعمیل کرتی اس کے پیچھے چلی۔ وہ لوگ لاؤنج تک آئے تھے کہ جہانگیر رکا۔ اس کے امی بابا وہاں پیچھے صوفوں پر براجمان تھے، جو ان دونوں کے ہاتھوں میں سفری بیگ دیکھ کر بری طرح ٹھٹکے۔ بیٹا، اتنی جلدی ہنی مون پر جا رہے ہو؟ انیسہ بیگم انہیں دیکھ کر فوراً حیرانی سے بولی۔ جہانگیر نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنی اماں حضور کو دیکھا۔ ان کی یہ بات اس کی سوچ کے بالکل برعکس نکلی۔ اسے ایک دفعہ بھی خیال نہ آیا کہ اس کے اتنی سنجیدگی سے گھر چھوڑنے والے کام کو ہنی مون بنا دیا جائے گا۔ بہرحال اس نے اپنی سوچوں میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً ہی اپنی امی کے اس غلط اندازے کی تصحیح کی۔ ہنی مون پر نہیں، گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس نے غضبناک تیور لیے کہا۔ کیا؟ انیسہ بیگم کا منہ حیرت سے کھلا اور جہانگیر کے بابا الگ سرپرائز ہوئے۔ جی ہاں، غور سے سن لیں اور مجھے روکنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ لوگوں کی جائیداد، آپ لوگوں کا بزنس آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ مجھے اب اس میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے لہجے میں اپنی ساری دولت، ساری جائیداد کے لیے تحقیر تھی۔ اسے واقعی اب اس سب میں سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس کے بابا بے تحاشا حیران ہوئے۔ جہانگیر کا یہ قدم ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیکن کیوں بیٹا؟ یہ سب تمہارا اور تمہارے بھائی کا ہے، پھر چھوڑنے کی کیا ضرورت؟ انیسہ بیگم نے تڑپ کر کہا۔ نہیں امی، اگر میرا ہوتا تو اس پر میرا حق مانا جاتا، مجھ پر یہ نہ جتایا جاتا کہ کسی بھی وقت آپ کے کسی بھی فیصلے سے انکار پر یہ سب میرا نہیں رہے گا۔ وہ اپنے والدین سے بدظن تھا اور شکوہ کناں نظروں سے اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے گلہ کرنے لگا، اور فیضان صاحب خاموشی سے سارا ڈرامہ دیکھتے گئے۔ نہیں بیٹا، وہ سب تو تمہارے بھلے کے لیے تھا، اب چاہو تو ابھی کے ابھی تمہارا سارا حصہ تمہارے نام کر دیتے ہیں۔ انیسہ بیگم نے اس کی بات سچ مچ دل پر لی اور تڑپ کر کہا، میرا بھلا؟ مائی فٹ، مجھ پر اپنی مرضی تھوپ کر کہہ رہے ہیں کہ میرے بھلے کے لیے کیا۔ ارے جائیں آپ لوگ، جھوٹے بہانوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور میں نے کہہ دیا نا کہ میرا آپ کی جائیداد سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جس کے لیے یہ سب چاہتا تھا اسے تو آپ لوگوں نے میری پہنچ سے دور کر دیا۔ اب بتائیے میں اچار ڈالوں آپ کی جائیداد کا؟ وہ بری طرح سے دہاڑا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور دکھ کی شدت سے لال لکیریں ابھرنے لگی تھی۔ اسے دکھ تھا ردا کو کھونے کا۔ انیسہ بیگم خاموش، ذرا مجھے بات کرنے دے برخودار سے۔ فیضان صاحب اٹھ کر جہانگیر کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ انیسہ بیگم بس پریشان سی اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں تھی، اور انوشے جہانگیر کے پیچھے بت بنی کھڑی رہی۔ میرے بچے، جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا، تیری مرضی، تو جانے، لیکن ہماری بہو تیرے ساتھ نہیں جائے گی۔ خود تو خوار ہوگا، ساتھ میں اس معصوم کو بھی کرے گا۔ انہوں نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس پر اپنا حکم صادر کیا۔ بابا، یہ میری بیوی ہے اور وہاں رہے گی جہاں میں اسے رکھوں گا۔ اس نے بھی بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے ان کے حکم کی نفی کی۔ فیضان صاحب نے اسے اگنور کیا اور انوشے کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ اس کی مرضی پوچھنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ تو بہو تھی، اس پر زبردستی حکم چلانا انہیں شیوا نہیں دیتا تھا۔ بیٹا تم بتاؤ، تم اپنی خوشی سے اس نکمے کے ساتھ جا رہی ہو؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ اب مصیبت انوشے پر آئی تھی۔ اگر وہ کہتی کہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے تو جہانگیر کے آگے جواب دینا پڑتا، اور اگر کہتی کہ اس کی مرضی نہیں ہے تو فیضان صاحب جہانگیر کو آڑے ہاتھوں لیتے۔ لیکن جو بھی تھا، وہ جہانگیر پر فی الحال یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے، اس لیے وہ مظلوموں والی شکل بنا کر بولی، نہیں انکل، میں نے تو جہانگیر کو بولا تھا کہ مجھے نہیں جانا۔ اس کی مظلومانہ حالت دیکھ کر جہانگیر کے کلیجے کے اندر تک ٹھنڈ پہنچی۔ فیضان صاحب انوشے کی بات سن کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولے، ہاں تو بچے، ہو گیا فیصلہ، یہ میری بچی تیرے ساتھ کہیں نہیں جائے گی،
تجھے جہاں بھی جانا ہے اکیلے جا۔ ان کا انداز بالکل اٹل تھا۔ بابا، آپ مجھ پر اب کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، یہ میری بیوی ہے، اس حیثیت سے یہ میرے ساتھ ہی جائے گی، اور اگر آپ نے کوئی زور زبردستی کی تو آپ کی اس بچی کو یہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے دوبارہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جہانگیر نے کڑواہٹ بھرے لہجے سے سب کو سانپ سنگھا دیا۔ وہاں کھڑے سب لوگوں کو جہانگیر سے اتنی سنگین دھمکی کی امید نہیں تھی، حتیٰ کہ انوشے کو بھی نہیں تھی۔ خیر، اب اسے روکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، لہٰذا اسے جانے دیا گیا۔ یہ تھا ناول پیار دوبارہ نہ ہوگا کا پارٹ 1۔ آپ کو یہ پارٹ کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والا ہر پارٹ، ہر ایپیسوڈ، ہر ناول اور ہر سٹوری آپ کو ایزیلی ملتے رہے۔